صلی علی رسول کریم۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ سے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے بہت محبت کے ساتھ ان دو باتیں یاد رہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے نوجوان عبادت میں پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں۔ فرض نمازوں میں، تراویح میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دین کی مجلس میں دین کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق مل جائے، اور قبولیت نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نہ ہو۔ میں اپنے سارے مسلم بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ نمازوں کا، تراویح کا، دین کی مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ فرمائیں، کوشش کریں۔ بہت سی مرتبہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا صف بندی کے متعلق کہ نماز میں ہم صف کس طریقے سے بنائیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی ان مسائل کو سنتے ہی نہیں ہیں، یا تو یہ کہ سنتے ہیں لیکن غفلت سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صف بنانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت تاکید ہے۔ جس طرح صف بندی پر ثواب ہے، صف کے آگے پیچھے ہونے پر وعید بھی ہے۔ صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو پہلے ہی سے اگلی صفوں کو پر کرنے کا لحاظ کرے۔ پہلی صف میں، دوسری صف میں امام کے قریب پہلے ہی سے بیٹھے، تاکہ پیچھے آنے والے کو بعد میں تیسری صف میں، چوتھی صف میں جگہ ملتی رہے۔ عام طور پر دین کے سلسلے میں آگے نہ بڑھنے کی ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم آنے کے بعد پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، بعض مرتبہ دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں بہت محبت سے کہوں گا، جو بیچارہ بیمار ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، تھکا ہوا ہے، وہ تو معذور ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ 60-70 سال عمر کے لوگ تو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارا نوجوان ابھی ماشاءاللہ 15 سال 20 سال کا گھر نوجوان ہے، ابھی نوجوانی بڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے۔ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں آنا شروع کر رہے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، وہ بھی بڑوں کو دیکھ کر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو معذور نہیں ہے، میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ پہلی صفوں میں آنے کی عادت ڈالیں اور پہلی صفوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ پہلی صف کے لیے بڑی تاکید ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی۔ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے، بڑا عذاب ہے۔ روایت میں آتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کل جب وہ مر جائے گا اور میدان محشر میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، تو اس نے جو سونا چاندی جمع کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کو سانپ کی شکل میں بنا دیں گے، اور سانپ بھی کیسا سیاہ اور گنجا، جس کے سر پر بال نہ ہو۔ جس سانپ کے سر پر بال نہ ہو، یہ علامت اس بات کی ہے کہ انتہائی زہریلا ہے، بہت زیادہ زہر کی وجہ سے اور زہر کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے اس کے سر سے بال گر چکے ہیں۔ ایسا سانپ بنائیں گے، اور وہ سانپ اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈنک مارتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں، جس کے تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے قیامت کا پورا دن وہ اس طرح اس کو ڈنک مارتا رہے گا، اور قیامت کا دن 5000 سال کا ہے، ایک روایت کو بتا ہے۔
بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ تاکید آئی ہے، اس سے بھی زیادہ لمبی مقدار بیان کی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کے سونے چاندی کو پتھرا بنائیں گے، اور پتھرا بنانے کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، اور انتہائی گرم ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ پتھرے کو اور لوہے کو جب تپاتے ہیں تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ تو جب پتھرا خوب زیادہ تپ جائے گا اور سرخ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر، اس کے دونوں پہلوؤں پر، اس کی کمر پر ڈال دے گا، اور وہ بھی کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ اگر ہمیں سونا چاندی پہننے کا بہت شوق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے شوق سے حدود میں رہتے ہوئے پہنے، اپنے شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کریں، لیکن جس سونے چاندی کو آپ زیورات کی شکل میں پہن رہی ہے، جب سال پورا ہو تو حساب کریں، اور حساب کرنے کے بعد پوری طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے یا کسی غفلت سے زکوٰۃ ادا نہ ہونے کی وجہ سے کل کسی کو تیز کر کے ہمارے بدن کو داغ نہ جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس پتھرے کو چہرے پر تو پہلے اس لیے داغیں گے کہ جب زکوٰۃ لینے والا سامنے آتا ہے تو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے وہ سب سے پہلے چہرہ پھیر دیتا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ قریب آتا ہے تو وہ پہلو کی بل پھر جاتا ہے، یعنی پہلے تو چہرہ پھرا پھر پورا پھر جاتا ہے، تو یا تو یہ حصہ اس کا چہرے کی طرف ہوتا ہے یا یہ حصہ ہوتا ہے، اور پھر بھی زیادہ اصرار کرتا ہے تو پورا گھوم جاتا ہے، یہاں تک کہ پیٹھ اس زکوٰۃ مانگنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کو پتھرے کی شکل میں ڈھال کر کے پہلے چہرے کو، پھر دائیں بائیں دونوں پہلوؤں کو، اور اس کے بعد پشت اور پیٹھ کو داغیں گے۔ اکابر نے اس سلسلے میں اور بھی واقعات نقل کیے ہیں۔ علامہ عبدالرحیم کفیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف الوسائل میں چند واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک آدمی اپنے دسترخوان پر کھانے بیٹھا اور اس کے سامنے بھنا ہوا مرغ تھا۔ آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں چکن مولائی ہے، چکن پراٹھا ہے، چکن پٹھانی ہے، افغانی ہے، اس کے سامنے بھنا ہوا مرغ تھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور اس درمیان ایک سائل آ گیا، اور سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ باوجود اس کھانے والے کے پاس زیادہ کھانا موجود تھا، دینے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں تھا، پھر بھی اس نے نہیں دیا، بخیلی کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی بخیلی پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو پکڑا، اس کے دن بدلے، مالدار تھا، غربت آنے لگی، پیسے ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ اتنا غریب ہوا ایک وقت یہ آیا تو اس نے عورت کو طلاق دے دی۔ عورت نے عدت پوری کی، دوسرے ایک مرد سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب اس کے ساتھ وہ عورت زندگی گزارنے لگی تو ایک مرتبہ یہ اتفاق ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ عورت کھانے کے لیے بیٹھی اور دسترخوان پر بھنا ہوا مرغ رکھا۔ شوہر نے کھانا شروع کیا اپنی بیوی کے ساتھ، ابھی ایک دو لقمے ہی کھائے تھے کہ سائل نے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ کھانا دے دو۔ شوہر سمجھدار تھا، دیندار تھا، فوراً شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جائے مرغ ہیں اس میں سے کافی حصہ جو ایک فقیر کو، ایک بھوکے کو کافی ہو جائے اتنا لے کر اس کو پہنچائے۔ وہ عورت نے اس میں سے آدھا کیا اور اس کو لینے کے بعد فقیر کی طرف پہنچی۔ جیسے ہی دروازے پر فقیر کو دیکھا تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا اگلا شوہر ہے، اس کو دیا اور چلی آئی، اور چلے آنے کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ شوہر نامدار، آج تو میں نے عجیب بات دیکھی۔ کیا دیکھا؟
کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھانے بیٹھی، اللہ کے بندے نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ اس کو پہنچا دو۔ میں جب وہ مرغ بنا ہوا لے کر گئی تو میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا وہ فقیر تو میرا پہلا شوہر ہے۔ شوہر کہنے لگا کہ تو مجھے یہ تعجب کی بات سناتی ہے، میں اس سے زیادہ تعجب کی بات تجھے نہ سناؤں؟ کہا ضرور سنائیں۔ کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا شوہر ہے تیرا، یہی تیرے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا اور ایک فقیر نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر دے دو، اے اللہ کی بندی وہ فقیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی لینے کے بعد آزماتے ہیں، کبھی لینے کے بعد آزماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ نے جو ہمیں مال و دولت دیا ہے، اللہ کے بندے جو بیچارے غریب ہیں، پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تنگس ہیں، جب وہ سوال کرے تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ ایک مستقل موضوع ہے کہ آدمی کو کس حال میں مانگنا چاہیے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی۔ اس وقت مجھے یاد کرنا ہے ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب مانگنے والا سوال کرے اس کا ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ واقعی میں یہ غریب ہیں، ٹھگ نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، اس کا یہ پیشہ اور دھندا نہیں ہے، تو ذرا خواہ اس کو برا بھلا کہنا، ڈانٹنا، خواہ وعدہ کرنا، ٹال ٹول کرنا اچھی چیز نہیں، بلکہ اپنی حیثیت سے جو کچھ ہو اس کو دے دینا چاہیے۔ بلکہ حضرت نے تو اور عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مالدار امیر آدمی کھانا کھا رہا تھا، کھانے کے درمیان ایک سائل آیا اور سائل نے آنے کے بعد کہا اللہ کے نام پر زکوٰۃ سے کچھ دے دو، تمہارے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس زکوٰۃ میں سے میں کچھ دے دوں۔ وہ مالدار آدمی نے کچھ ٹالنا چاہا کہ معلوم تو کون ہے، کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے۔ چنانچہ اس فقیر نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے دے دو۔ اس آدمی نے نہیں دیا، بخل کیا۔ اس کے سامنے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ مانگنے والا واقعی میں پریشان ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، وہ اپنی قسم میں سچا ہے۔ اس کے بعد بھی بخل کی وجہ سے اس مالدار نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ حق تعالی شانہ کو اس کا یہ رویہ، اس کی یہ کاوش پسند نہیں آئی، اس کا یہ طرز پسند نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے فرشتے ملک الموت کو کہا کہ تھا اس کی روح قبضہ کر دو۔ چنانچہ فرشتہ پہنچا روح قبضہ کرنے کے لیے اور اطلاع دی کہ میں تیری روح قبضہ کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ فرشتے، اے اللہ کے فرشتے تھوڑی دیر ٹھہر، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، بہت زیادہ پیاسا ہوں۔ کہا کہ تو نے اللہ کے بھوکے پیاسے بندے پر رحم نہیں کیا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تیری روح بھوکے اور پیاسے ہونے کی حالت میں نکالے، تجھے کھانا پینا نصیب نہ ہو، اسی حالت میں تیری روح نکالی جائے۔ اور اس کے بعد کڑم سے اس کی روح کو نکال دیا۔ گھر والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، لوگ جنازہ لے کر نکلے، قبر میں اس کو دفن کیا۔ دفن کر کے قبر سے آئے ہیں تو اس کے گھر میں گھر والے دیکھتے ہیں کہ اس کا کفن موجود ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کفن تیار کیا تھا اور اس کفن میں اس کو کفنایا تھا، کفن اس کو پہنایا تھا اور اس کا کفن موجود ہے۔ اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈالی گئی کہ یہ بخیل تھا، باوجود قدرت کی اس طریقے سے غریبوں کو دیتا نہیں تھا۔ اللہ کو اس کا رویہ اتنا ناپسند آیا، اتنا ناپسند آیا کہ جس طرح اس کی روح کو بھوکے پیاسے نکالنے کا حکم دیا، قبر میں بھی اس کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج مال کی محبت کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور ادا کرتا ہے تو ایسی ایسی شکلیں اختیار کرتا ہے کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں احوال سامنے آئے، کہنے کے اعتبار سے بہت دیندار۔ آج کل دین کا کباڑا دیندار جو نکالتے ہیں، فاسق و فاجر نہیں نکالتے۔ دینداری کے لبادے میں دین کا کباڑا یہی زیادہ نکالتے ہیں، بہت دیندار، بہت نمازی، بہت صوم صلات کے پابند، بہت نوافل کا اہتمام کرنے والے۔ جب سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں
اور حساب کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ نکال دیے، تو اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرانے فرنیچر کو دیکھتے ہیں، بیل گاڑا میں گاڑا ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہیں بالکل پرانے ہو چکے ہیں، الماریاں اور کباڑ ہیں بالکل پرانے ہو چکے ہیں، برتن ہیں بالکل پرانے ہو چکے ہیں، گھر کے استعمالی کپڑے ہیں بالکل پرانی ہو چکی ہے، کارپیٹ بچھی ہوئی ہے بالکل پرانی، ایسی پرانی کہ بیچنے پر وہ بیچ نہ سکے اور کوئی لینے والا اس کو خرید نہ سکے، ایسا پرانا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی غریب کو اپنے گھر بلاتا ہے، یہ فردی واقعہ نہیں، حقیقت ہے، آج ہمارے مالداروں کا حال یہ ہے، وہ فقیر کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کرسی ہے پرانے زمانے کی، بہت قیمتی ہے، میں تجھے بیچنا چاہتا ہوں، 5000 روپے میں لے لے۔ تو کہتا ہے میرے پاس 5000 روپے کہاں سے؟ آگے اس کی فکر نہیں کہ میں انتظام کر لوں گا، اور زکوٰۃ کی رقم 5000 اس کو دیتا ہے، اور پھر وہ پرانی کرسی اس کو بیچتا ہے اور 5000 لیتا ہے، اللہ سے چھیتر پنڈی کرتا ہے، زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، ایسی پکڑ آتی ہے کہ 5000 بچائے 5 لاکھ سینکڑوں۔ یہ ہمارے دھندے ہیں، یہ ہماری سوچ کا بگاڑ ہے، یہ ہماری فکروں کا بگاڑ ہے کہ ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے غلط کاری سے، غلط تدبیر سے ادا کر رہے ہیں، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ پہلے تو حال یہ ہوتا تھا، گھر کی استعمالی چیزیں جب لوگ دیتے تھے تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کے مال سے دے رہا ہوں، ایسے ہی دے دیتے، جب ہمارے کام کے لیے غریب کو کام آئے۔ اور اب حال یہ ہے کہ کوئی پرانی چیز بھی نکالتا ہے تو کباڑی میں پھینکنے کے قابل ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے بہانے نکال رہا ہے، یہ زکوٰۃ، یہ اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ نے اس کا مطالبہ کیا تیرے مال کو پاک کرنے کے لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی حرکت کر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انتہائی ڈرنے کی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی، قبر جب تیار ہوئی تو اس میں سانپ ظاہر ہوا، لوگ ڈر گئے، دوسری قبر کھودی، قبر جب تیار ہو گئی تو اس میں وہی سانپ نظر آیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگر 7 قبریں کھودی گئی اور ہر قبر میں سانپ نظر آتا ہے، کھودتے ہیں تو نظر نہیں آتا، جب تیار ہوتی ہے تب نظر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں لوگ آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا، بستی کا بہت مالدار اور امیر آدمی تھا، اس کی قبر کھودتے ہیں تو قبر تیار ہونے کے بعد یہ حال ہے کہ سانپ نظر آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ آدمی مالدار تھا، لیکن مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ نے قبر کے اندر اس پر یہ اژدہا مسلط کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، جتنی بھی قبر کھودی جائے گی یہ سانپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اسی قبر میں جس کو اس کے لیے کھودی ہے اسی میں سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہے، چنانچہ سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کے سلسلے میں غفلت انتہائی بری چیز ہے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے یہاں حضرات صحابہ صحابیات گوشت بھیجتے تھے ہدیے میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں گے، کھائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے گوشت بھیجا، حضرت ام سلمہ نے اس کو تاخچے میں رکھ دیا، کمان ہوتی تھی اس میں رکھ دیا، جس کو ہم بونکلا کہتے ہیں۔ ایک سائل آیا اور سائل آنے کے بعد سوال کرنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو گھر میں سے جواب دیا گیا اللہ کے نام پر آگے چلو، یعنی اتنی وسعت نہیں کہ آپ کو دے سکے، بس ہے وہ ضرور جتنا ہے۔ تھوڑی بات دیر ہوئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد فرمایا مجھے بھوک کا تقاضا ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ جب یہ پوچھا
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں گوشت ہے، عرض کیا کہ گوشت ہے، اور اپنے خادمہ سے کہا کہ فلاں کمان میں جو گوشت رکھا ہے لایا جائے اور پیش کیا جائے۔ خادمہ وہاں لینے کے لیے گئی تو وہاں دیکھا کہ کمان میں گوشت کے بجائے پتھر ہے، چمکدار پتھر ہے۔ خادمہ نے آ کر عرض کیا کہ ام سلمہ، اے ام المومنین، وہاں تو گوشت کے بجائے چمکدار پتھر ہے۔ حضرت ام سلمہ نے حیرت سے تعجب کیا، حیرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول گوشت ہدیے میں آیا تھا، آپ کے لیے رکھا تھا، لیکن اب جب دیکھنے گئے تو وہاں تو گوشت نہیں، پتھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی سائل آیا ہو، اللہ کے نام پر مانگا ہو اور تم نے نہ دیا ہو؟ کہا کہ ایسا ہوا کہ سائل آیا، اس نے مانگا، ضرورت سے زائد نہیں تھا، ہم نے معذرت کی۔ کہا کہ ہوتے ہوئے سائل کو نہیں دیا، اس لیے اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بڑھا کریں اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، خاص کر کے جو فریدہ ہے اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ آتی ہے۔ بعض تابعین فرماتے ہیں کہ ہم ابو سنان کی خدمت میں پہنچے ان کی خبر لینے کے لیے۔ ابو سنان کے وہاں پہنچے، یوسف ابن یوسف فریابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے جب ابو سنان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ابو سنان مجھے فرمانے لگے کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، اور اس پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، چلو ہم تعزیت کے لیے جائیں۔ آج کل یہ بھی مصیبت ہے، انتقال ہوتا ہے تو کوئی پرسانے آنے، مالدار ہے تو ڈھیر لگ جاتا ہے اور غریب ہے تو کوئی پرسانے آنے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ کم سے کم اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے محلے کے لوگ ہیں، محلے والے کو تو اتنا کرنا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے غم میں ہم شریک رہے، اس کے کاموں میں ہم شریک رہے، یہاں تک کہ اس کے گھر پر جا کر ہم تسلی دیں۔ یہ کیا عجیب مصیبت ہے کہ مالدار ہیں تو تسلی کے لیے وقت اور فرصت موجود ہے، اور غریب ہیں تو پڑوسی کا بھی کوئی کچھ پرسانے حال نہیں۔ چنانچہ ابو سنان کے پاس ابو سنان ان کو لے کر گئے، وہاں جا کر بھائی کی تعزیت کی کہ آپ کا بھائی کا انتقال ہو گیا، ہر ایک کو اللہ کے یہاں جانا ہے، مرنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، صبر سے کام کرو۔ لیکن وہ بھائی اپنے بھائی کے انتقال پر بے تحاشا ہو رہا تھا، بہت تسلی کے الفاظ ہے، لیکن جتنی تعزیت کی جاتی تھی، جتنی تسلی دی جاتی تھی، اس کا رونا اور بڑھتا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی اتنا سارا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی کا تو غم ہے، لیکن بھائی اللہ کے جس عذاب میں مبتلا ہے اس کا غم بھائی کی موت سے زیادہ ہے۔ ساتھیوں نے کہا عذاب قبر تو غیب کی چیز ہے، اس پر تمہیں کس طریقے سے اطلاع ہوئی؟ غیب پر تو کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، خبردار نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ جس کو دکھلا دے تو وہ مطلع ہو جائے، وہ خبردار ہو جائے، باقی غیب کی چیز پر کسی کو واقفیت نہیں ہوتی۔ ہاں بات تو بالکل صحیح ہے، عذاب قبر ہماری آنکھوں سے غائب ہے، غیب کی چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن میرے ساتھ معاملہ اور ہے۔ میرے بھائی کا انتقال ہوا، اچھا میرا بھائی ایسا تھا کہ نمازوں کا پابند تھا، رمضان کے روزوں کا پابند تھا، فرض نماز بھی پڑھتا تھا اور روزوں کا بھی اہتمام کرتا تھا، کوئی گیا گزرا فاسق و فاجر نہیں تھا۔ انتقال ہو گیا، ہم لوگوں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد قبر میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگ اس کے لیے اصالہ ثواب کرنے لگے، قرآن کریم پڑھنے لگے، دعائیں مغفرت کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد یہ کے بعد دیگر سب چلے گئے۔ میں تنہا بیٹھا رہا کہ اس کے لیے اور پڑھوں اور اصالہ ثواب کروں، دعائیں مغفرت کروں۔ جب سب چلے گئے میں تنہا بیٹھا رہا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر سے آواز آئی کہ لوگوں مجھے دفنانے والوں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں اکیلا ہوں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ غیب سے آواز اس کی قبر سے آئی۔ غیب غیب ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔
یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام غیب کو نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ ان کو دکھلاتا ہے اور بتلاتا ہے۔ اس لیے کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں بکواس ہے، کچھ نہیں، سب بکواس ہے۔ جب امام الانبیاء غیب کو نہ جانیں تو ہما شما کی کیا بات ہے کہ ہم غیب کو جانیں؟ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ نے جس کو جتنا بتلایا وہ اس کو جانتا، باقی اللہ نہ بتلائے ایک رتی بھر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو کہا کہ جب یہ آواز آئی تو میں نے قبر کھولی، میں اکیلا قبر کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف آنکھ کے شعلے ہیں اور آنکھ کے شعلے نے اس کو بدن کو گھیر لیا ہے، اور آنکھ کی زنجیر ہے جو اس کے گلے میں ہے، توق ہے جو اس کو جلا رہی ہے، اور وہ پریشان ہے، چلا رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اپنے بھائی کی مدد کروں اور کم سے کم گلے میں توق ہے اس کو ہٹاؤ۔ میں نے تھوڑا سا ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ جل گیا۔ اس نے ہاتھ نکال کر دکھایا کہ دیکھو تھوڑا سا میرا ہاتھ لگایا پورا جل گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی میں حیرت میں پڑ گئے۔ پھر تسلی کی، توبہ استغفار کے لیے کہا، پھر بھائی سے پوچھا کہ اپنے بھائی کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا؟ کہا کہ میرا بھائی تو نمازی تھا، میرا بھائی تو روزہ رکھتا تھا، ہاں ایک عادت تھی، اللہ نے اس کو مال دیا تھا لیکن اس مال کی وہ زکات ادا نہیں کرتا تھا۔ ساتھیوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، عذاب ہے زکات کے نہ دینے پر۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام ماں بہنوں سے پھر درخواست کروں گا، اللہ نے ہمیں جتنی دولت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، اب اپنے جاننے والوں سے پوچھے، حساب کرے، اور ایک ایک حساب کرنے کے بعد ایک ایک رتی، ایک ایک پیسہ کا حساب کر کے، مال دولت کی ہر صنف کا حساب کر کے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، شیئر کتنے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، کتنا لوگوں کو دیا ہے، کتنا تجارت میں ہم نے تجارت کے اندر ہم نے لگایا ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ کی ہے، سب کریں۔ اور اس کے بعد جاننے والوں سے پوچھے کہ بھئی کس پر زکات آتی ہے، کتنی زکات آتی ہے، کس پر زکات نہیں آتی ہے، کس وقت زکات دینی ہے، کیا مقدار، جیسی حساب کر کے وہ بتائے ایک ایک رتی پیسہ دے دینا چاہیے۔ بلکہ انصاف کی بات، اچھی بات، احتیاط کی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہمیں معلوم ہو اس سے کچھ زیادہ دے دیں۔ اگر زیادہ دے گا تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے نفلی صدقہ ہوگا، تو زکات میں کچھ کمی ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی، کم کیا تو اس میں خسارہ ہے کہ جتنا باقی رہ گیا اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ حق تعالی شان ہو پوری امت کے ایک ایک فرد بشر کو جو اسلام والا ہے اور صاحب مال ہے اس کو زکات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جماعتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کی جو باتیں آپ نے اپنی توفیق سے کہلوائی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ریاکار ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جان کر انجان کر کوئی شمار گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو، اگلے اور پچھلوں کو جو کر کے یاد رکھے ہیں، جو بھول گئے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مرحومہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے، دلوں کے اندر گناہوں کی محبت آ چکی ہے۔ اے اللہ ہر اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی،
ہر اچھی بات کی طرف دل نہیں چلتا، ہر برائیوں کی طرف دل چلتا ہے اور ہر برائی کو دل قبول کرتا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جسم میں نہ معلوم کیسا سیاہ دل گھسا ہوا ہے، اے اللہ نہ معلوم ہم مسلمان کہے جانے کے جو قابل رہے ہیں، اے اللہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ دلوں کو صفائی کرنے والے خدا ہم سب کے دلوں کی بیماریوں کو، دلوں کے ضم کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ایک ایک عمل اسلام کے خلاف ہیں، ایک ایک عمل شریعت کے خلاف ہے، اور اس کے بعد مطمئن ہیں کہ ہم کامل مومن ہیں، اور انتظار ہے تیری رحمت کا، اور انتظار ہے تیری مدد کا، اور انتظار ہے تیری طرف سے عنایات کا۔ اے اللہ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں، آپ عدل پر آ جائے تو ہم میں سے ایک بھی اے اللہ ایک لقمہ دیے جانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے پاپوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر اے اللہ سارا عالم پریشان ہے، اے اللہ سارا عالم آزمائش میں مبتلا ہے، اے اللہ ہم اوروں کا عیب نکالتے رہے، اے اللہ قصوروار سب سے بڑے ہم ہیں، اے اللہ غداری ہم نے کی ہے، اے اللہ نافرمانی ہم نے کی ہے، الزام اوروں کو دیا ہے۔ اے کریم آقا جتنا مقدس دین آپ نے عطا فرمایا تھا، اے اللہ اس دین کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہیں، جو مکرم نبی عطا فرمائے تھے اے اللہ ان کی اتباع کو ہم نے چھوڑا ہے، جو مقدس دستور حیات قرآن کی شکل میں دیا تھا اے اللہ اس کی توہین ہم نے کی ہے، اس کی اہانت ہم نے کی ہے، اس کی بے ادبی اور ناقدری ہم نے کی ہے۔ اے اللہ یہ تو تیری شان غفاریت ہے، شان رحمانیت ہے کہ اس کے باوجود پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ایک ایک پردے بشر کو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ اگر آپ نے دھکا دیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ عطا فرما دے، اے اللہ توبۃ نصوحہ عطا فرما دے، اے اللہ نافرمانی کے جذبے کو ختم فرما دے، اے اللہ طاعت اور فرما برداری والا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ طاعت کا جذبہ نصیب فرما، آپ کی طرف رجوع کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ مقدس شروع ہو چکا، اے اللہ 5 راتیں گزرنے کے قریب ہیں، لیکن اے اللہ دل میں ابھی تک عظمت اسلام پیدا نہیں ہوا ہے، نمازوں کی قدر پیدا نہیں ہوئی ہے، اے اللہ گناہوں کی نفرت نہیں آئی ہے۔ اے اللہ یہ ابتدا ہے، کہیں ماہ مقدس گزر جائے اور یہ کیفیت نہ بدلے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ اب تو گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اب تو طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، اب تو آپ کی معرفت اور محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی کرتے ہوئے اے اللہ شیطانیت ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے، اے اللہ بہیمیت ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے، اے اللہ اب تو گناہ حد سے پار ہو چکے ہیں، اے اللہ کوئی وقت ہمارا آپ کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتا۔ اے کریم آقا رحم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ دے دے، اے اللہ گناہوں کو چھڑا دے، اے اللہ گناہوں کا عادی گناہ چھوڑے تو کس طرح چھوڑے، اے اللہ آپ کو راضی کرے تو کس طرح کرے، اے اللہ نافرمانی کی اور ناراض کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں تیرے آقا کے فرمان کو سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غلط تدبیروں سے، غلط ہیلوں سے، زکوٰۃ سے بچنے کی اے اللہ ہماری جو عادتیں بن چکی ہیں اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے مالوں کو پاک فرما اور ہمارے قلوب کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے قلوب میں آپ کے حبیب کی محبت پیدا فرما، اے اللہ آپ کے حبیب کا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، بگڑے ہوئے دل کو اے اللہ صلاح اور فلاح والا بنا دے، اے اللہ اسی دل کی گندگی کا صلہ ہے، اے اللہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے،
بیوی بچے نافرمان ہو چکے ہیں، ماں باپ اے اللہ پریشان ہو چکے ہیں، اے اللہ سرزمین اے اللہ گناہوں سے بھر چکی ہے، اے کریم آقا رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ یہ مہینہ آپ کا بننے کا ہے، اگر اس مہینے میں بھی آپ کے نہ بنے تو کب کون سا وقت ہوگا کہ ہم آپ کے بنیں گے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی طاعت کا شوق نصیب فرما، اپنی نافرمانی سے بچنے کا اے اللہ جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ہم مانگے تو کیا مانگے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کی محبت مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کی ہزاروں نعمتیں اور رحمتیں ہیں، پھر بھی اے اللہ غداری کی عادت پڑ چکی ہے، اے اللہ اس قدر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مظلوموں کی دستگیری فرما، اے اللہ ظالم ظلم پر کمر کس چکا ہے، اے اللہ اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت نہیں ہے تو اس ظالم کی کمر کو توڑ دیجئے، ان کے پنجوں کو مروڑ دیجئے، اے اللہ ان ظالموں کے ظلم سے مظلوم کی حفاظت فرما، مظلوم کی دستگیری فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ تیرے بندے نہ جانے کیسے معاملے میں بے انتہا پریشان ہیں، اے اللہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، امن و سلامتی چین سکون راحت نصیب فرما، صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری طاعت کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کا ذکر و اذکار کا توبہ استغفار کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ اس کی ایک ایک گھڑی غفلت میں گزرے، اے اللہ اس سے ایک ایک فرد بشر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ ان دنوں میں ان راتوں میں اپنے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کا اے اللہ آباد کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ مسجدیں اجڑ رہی ہیں، ویران ہو رہی ہیں، اور جب ہمارا اجاڑا آتا ہے تو ہم تجھ سے پکارتے ہیں، اے اللہ ہماری پکار کس طرح سنی جا سکتی ہے، تیرے گھر کو ہم برباد کریں اور ہم آبادی چاہے آبادی ہو نہیں سکتی، اے اللہ ہمارا یقین ہے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے، جہاں مسجد آباد ہوتی ہے وہاں مسیح آباد ہوتی ہے، اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہر خیر کو عطا فرما دیجیے، ہر شر و فتن سے حفاظت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے صدقہ خیر قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.